السلام علیکم ناظرین، آج ایک نئی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس کا نام ہے ایبسینتھیم۔ اردو میں اس کو افسنتین کہتے ہیں، کرمالا بھی کہتے ہیں، اور مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ جو پودا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں اور بلائی علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے، اونچائی کے اندر پایا جاتا ہے، پتھریلی زمین کے اندر یہ پودا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر گلگت میں، چترال میں، بلوچستان میں یہ پودا پایا جاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر بلند پہاڑوں کے اوپر بھی یہ پودا پایا جاتا ہے۔ انڈیا کے اندر اس کا یہ پودا جو ہے وہ عام ملتا ہے۔ ویسے تو یہ یورپ سے اس کا تعلق ہے اس پودے کا، اور وہ لوگ اپنے باغات کے اندر اس کو لگاتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ فرانس کے اندر کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس پودے کا جو اثر ہے وہ دماغ کے اوپر، معدے کے اوپر ہوتا ہے زیادہ، ٹھیک ہے جی، جگر کے اوپر، گردوں کے اوپر اس کا نمایاں اثر ہے۔ تو اس کے زمانہ قدیم میں اس پودے کو ادویاتی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے دماغی امراض کے لیے، راشا کے لیے، مرگی کے لیے، بخاروں کے لیے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک شراب بنتی ہے جس کو ایبسینتھ کہتے ہیں۔ اس شراب کے پینے سے مریض جو ہے وہ ہیلوسینیشن میں چلا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ عجیب اس کے مائنڈ کے اندر خیالات آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک خیالی دنیا میں لے جاتا ہے جس کا کہ ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس سے بننے والی جو شراب ہے جس کو ایبسینتھ کہتے ہیں، اس کے اوپر پوری دنیا میں بین کر دیا گیا ہے اس کو۔ تو اس کے پینے سے نہ ایسے کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے جس کی وجہ سے شاید اس کو بین کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو تھیوجون کہتے ہیں۔ اگر اس کو مناسب مقدار میں لیا جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی مقدار تھوڑی زیادہ ہو تو وہ صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تو ہیں اس پودے کی جو خصوصیات ہیں کروڈ فارم کے اندر۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ کسی دوا کے اندر اس کی جو کروڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ہومیوپیتھک پروونگ کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی سمپٹم جو ہیں وہ پروونگ کے دوران بھی ملے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے اپوزٹ سمپٹم اس میں ملتے ہیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگ جو ایبسینتھ پیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ علامات پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ مرض پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ میڈیسن جو ہے ایبسینتھیم جو ہے یہ ان کا بہترین علاج ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہاں یہ دوا جو ہے اس کی کروڑ اثرات جو ہوتے ہیں اس کو یہ کور کر رہی ہے، اس کا علاج کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ جیسے کہ افیون ہوتی ہے، افیون کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ افیون جو ہے اگر آپ اس کو کروڑ حالت میں لیں گے تو وہ نشہ پیدا کرے گی، اور اگر آپ اس کو پوٹینسی کی شکل میں لیں گے، ہومیوپیتھک دوا کی شکل میں لیں گے، تو یہ اس نشے کا علاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر کیچل نے سب سے پہلے اس دوا کو پروف کیا، اور اس میں کچھ علامات تو ایسی ہیں جو کہ ہمیں پروونگ کے دوران ملی ہیں، اور کچھ علامات، کچھ معلومات جو ہیں جو فرینچ یہ ڈرنکر تھے، جو شراب پینے والے تھے، ان سے حاصل کی گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ ملا کے اس کی علامات جو ہیں ان کو کلیکٹ کیا گیا۔ تو اب میں ذکر کرتا ہوں کہ ہومیوپیتھک پروونگ کے بعد اس کے اندر کس طرح کی علامات پیدا ہوئیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دوا ہے یہ بلڈ کنجیشن پیدا کرتی ہے، ہائپریمیا پیدا کرتی ہے، جسم کے مختلف حصوں کے اندر اجتماعی خون ہو جاتا ہے۔ ہائپریمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک آرگن کے اندر خون کا زیادہ جمع ہو جانا۔ تو یہ زیادہ تر دماغ کے اندر خون جمع ہوتا ہے، سر کے اندر جمع ہوتا ہے، اسی طرح سیریبرو اسپائنل ویسلز کے اندر جو ہے بلڈ زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، دل کی شریانوں کے اندر، آرٹریز کے اندر خون جمع ہوتا ہے۔ تو یہ میڈیسن جو ہے اگر اس طرح کی کنڈیشنز ہوں تو ان کو یہ ٹھیک کرتی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار کے دوران، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ بخاروں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، یہ پسینہ پیدا کرتی ہے، اور ٹائیفائڈ بخار کے دوران یہ ہوتا ہے کہ
مریض کے سر کے اندر اجتماعی خون ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے دورے بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین اس میڈیسن کو جو جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کا تعلق جو ہے، اس کا جو اثر ہے وہ دماغ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. یہ ہیلوسینیشنز پیدا کرتی ہے، کروڈ فارم میں بھی کرتی ہے اور پوٹینسی کی شکل میں جب ہم نے اس کو پروو کیا تو ہمیں اس سمپٹم کی تصدیق ہوئی کہ یہ ہیلوسینیشنز پیدا کرتی ہیں. مرگی کے لیے ایک بہت زبردست دوا ہے، چونکہ مرگی کا تعلق بھی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس دوا سے بہت سارے کیس جو ہیں مرگی کے وہ بہتر ہوئے ہیں. مریض کو دورہ پڑنے سے پہلے، مرگی کا دورہ پڑنے سے پہلے اس کا منہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک سائن کے طور پہ یہ سمپٹم ہوتا ہے، مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس سے کچھ ہونے والا ہے. مریض عام طور پہ جو مرگی کا مریض ہوتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ پوری طرح بے ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دورے کے دوران مریض گر جاتا ہے، اس کو دندل پڑ جاتی ہے، اس کی زبان جو ہے وہ دانتوں میں آ جاتی ہے، پھر اس کو دانت پیستا ہے مریض مرگی کے دوران، دورے کے دوران، اور پوری طرح مریض بے ہوش نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. جب دورہ ختم ہو جاتا ہے تو مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کی یادداشت جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اور مریض دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اس کو خوف محسوس ہوتا ہے. تو اس طرح کی علامات جو ہیں اس کے مرگی کے دوران جو ہیں اور اس کے بعد ملتی ہیں ہمیں. اعصابی کمزوری کے لیے یہ ایک بہت زبردست دوا ہے. ناظرین ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بار بار ذکر کیا ہے بلڈ کنجیشن کا، ہائپریمیا کا، تو ویسے تو اس کا چہرہ جو ہے اس کے اندر خون زیادہ ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر خون زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم کے خون کے اندر جو ہے ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہوتی ہے اور اس کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. کلوروسس کا مرض جو ہے ہوتا ہے مریض کو، تو اس کو اعصابی ویکنس جو ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. اعصاب کے لیے اور اعصابی کمزوری کے لیے، نیورستھینیا کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زبردست ہے. تو ناظرین یہ ایک چھوٹی میڈیسن ہے جو ویل پرووڈ نہیں ہے، بہت زیادہ اس کے سمپٹمز نہیں ہیں. تو آج چونکہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، جونیئرز ہیں، ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک اچھے طریقے سے مختلف دواؤں سے متعارف کروایا جائے. ان کے ساتھ ساتھ پیشنٹس کے لیے بھی ایک بہت اچھی انفارمیشن ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں جانیں، مختلف جو ادویات ہیں ان کو جانیں. اب ایک دوا کو اگر آپ ایک شکل میں استعمال کریں گے تو اس کا اثر اور ہے، اور اسی چیز کو اگر آپ ہومیوپیتھک پوٹینسی کی شکل میں استعمال کریں گے تو اس کا اثر اور ہے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایبسینتھیم جو ہے یہ ایک بہت ڈینجرس اور بہت کارآمد بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا، ہر مرض کا کسی نہ کسی شکل میں اس کا علاج رکھا ہے. جو چیزیں زیادہ زہریلی ہیں یہ ان کا وہ مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے مرض کے لیے دوا ضرور پیدا کی ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. تو ناظرین یہ تھا ایبسینتھیم کے بارے میں کچھ معلومات. چونکہ یہ چھوٹی ایک دعا ہے اس لیے زیادہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. تو آپ خوش رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ ہم کس طرح خاص طور پہ جو ہومیوپیتھی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے میں ضرور جاننا چاہوں گا اس کے بارے میں، تاکہ ہم اس چینل کو زیادہ پروو کر سکیں اور آپ کو مزید معلومات دیں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم.